السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے نام آزاد کرنے کی نذر مانتی ہوں، یا میں نے نذر مان لی ہے۔ فتقبل منی، تو تم مجھ سے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کو حمل قرار نہیں پاتا تھا، تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ بہرحال جب حمل قرار پا گیا تو انہوں نے نذر مانی کہ بچے کو عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں بالکل وقف کر دوں گی، فارغ کر دوں گی۔ یہی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے نذر مان لی ہے، جو کچھ ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ کس بات کی نذر مان لی ہے؟ محررا، کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کو وقف کر دیا ہے۔ کس لیے وقف کیا ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ مزید اس کی قبولیت کے لیے دعا کر رہی ہیں، فتقبل منی، اے رب العالمین ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہمارے پیٹ میں، میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، میرا عزم اور میری نیت یہ ہے، میں نے نذر مان لی ہے کہ میں اس بچے کو تیرے دین کی خدمت میں لگاؤں گی، تیرے گھر کی خدمت میں وقف کروں گی، تو اس کو قبول کر لے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی دعا کرتے تھے کہ تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ عمران کی بیوی جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ تو ہماری اس کوشش کو، ہماری اس قربانی کو، ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے تو آدمی کے لیے نجات ہے، آدمی کی کامیابی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا۔ ورنہ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ دعا کرتی ہیں انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ لگا کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، یہی سیگا آپ کو ملے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے ربنا تقبل منا۔ سوچئے اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کے خلیل گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا رب تو ہماری اس محنت کو، عبادت کو، نیکی کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم کس جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں تو جانتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، ہمارے دل کے راز کو جان رہا ہے۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب، تو قبول فرما لے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی قبولیت کے واسطے اللہ رب العالمین سے روئے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دیکھیے ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں کمر توڑ محنت کرتے تھے، خوب مشقت برداشت کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، کھانا کھلانا، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، روزہ رکھنا، رات میں جاگنا، قیام کرنا، شب قدر میں عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کتنی نیکیاں ہیں، صدقات و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا۔ مگر ہمارے اسلاف کا یہ اسوہ رہا ہے، یہ ان کا عمل رہا ہے کہ ماہ رمضان کے 6 ماہ گزرنے تک مسلسل رمضان میں کی گئی نیکیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے بعد 6 مہینے لگاتار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو قبول کر لے، ہم نے جو رمضان میں کیا اس کو قبول کر لے۔ اور جب 6 مہینہ باقی رہتا تھا تو یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کی قبولیت کے واسطے دعا کرنا چاہیے۔ اس دعا کی اہمیت آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کو اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جب اولاد کی بشارت ملتی ہے، حمل پکڑ لیتا ہے، تو اس بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دین کی خدمت میں لگاتی ہیں۔ دیکھیے ہماری اسلاف کی مائیں، ان کا جذبہ کیا تھا، دین کے لیے کس قدر وہ حساس ہوتی تھی، کیا قربانی کا جذبہ ہے کہ ایک نرینہ اولاد ہے، ابھی بھی پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن فکر دیکھیے، سوچ دیکھیے کہ ہم اس بچے کو دین کے لیے لگائیں گے، اسلام کی خدمت کے لیے لگائیں گے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لگائیں گے، رب کی بندگی کے لیے اس کو وقف کریں گے۔ یہ جذبہ ہماری ماؤں کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے سرپرستوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کو دین کے لیے لگانا، یہ کتنا مبارک عمل ہے، مگر کس کو یہ توفیق ملتی ہے؟ کون دین کا کام کرتا ہے؟ کون دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے؟ کون اپنے بیٹے کو دین کی قربانی کے لیے لگاتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ مادیت کا اس قدر غلبہ ہمارے اندر موجود ہے کہ دینی تعلیم سے ہمارے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ہم علماء کو دیکھ کر کے، ائمہ مساجد کو دیکھ کر کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اخلاق آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ مادیت کا اس قدر غلبہ ہے کہ علماء کو ترشی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقت دو، قربانی دو۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کی قربانی دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے کہ ابھی ان کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی نہیں معلوم کہ بچہ ہوگا کہ بچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان کو بیٹا ہونا چاہیے تاکہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے۔ مگر ان کی قسمت کیا رہی کہ مانگا تھا بیٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی، اور بیٹی کون تھی؟ یہی مریم علیہ السلام، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران، کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے کہا، کیا مراد ہے؟ وہی حنہ بنت فاخوذہ، یہاں عمران کی بیوی سے مراد کون ہے؟ حنہ بنت فاخوذہ۔ یہ حنہ بنت فاخوذہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام کی ماں کا نام ہے۔
اور یہاں عمران جو نام آیا ہے، یہ عمران کون ہے؟ عمران بن ماثان، عمران بن ماثان، عمران بن موسیٰ کے والد موسیٰ بن عمران وہ مراد نہیں ہے۔ عمران سے مراد یہاں کون ہے؟ عمران بن ماثان، اور موسیٰ بن عمران یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ عمران بن ماثان اور موسیٰ بن عمران ان دونوں کے درمیان اگر آپ فاصلہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ 1080 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کافی لمبا فاصلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں عمران کی بیوی سے مراد مریم کی ماں ہے، مریم کی ماں ہے، مریم علیہ السلام۔ اور ان کا نام کیا بتایا ہے؟ عمران کی بیوی کا نام کیا بتایا گیا ہے؟ وہی حنۃ بنت فاخوذ، حنہ بنت فاخوذ۔ امام بغوی نے فاخوذہ نام بتایا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے حنہ بنت فاخوذ۔ اس میں دو قول ہو گیا، حنہ بنت فاخوذہ اور حنہ بنت فاخوذ۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت، اولاد کی اہمیت، اور دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے اولاد کو لگانے کی اہمیت۔ اور اسی طرح خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہو، لیکن ان کو کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی۔ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہے، جو مل جائے یہ غنیمت ہے۔ ان دونوں میں کون زیادہ نفع بخش ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، بیٹا نفع بخش ہے یا بیٹی نفع بخش ہے۔ لوگ آج بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو گھر والے غمگین ہو جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، سیم زمانہ جاہلیت کی جو شکل تھی آج ہم اپنی نگاہوں سے اس کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ تو کون زیادہ نفع بخش ہے، بیٹا یا بیٹی؟ یہ نہیں معلوم ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بیٹا نافرمان ہو گیا، انہیں گھر میں کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا، ان کے خود کے اپنے گھر میں ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ بیٹی کے یہاں جا کر کے پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں، وہیں پہ جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کون نفع بخش ہے؟ اسی طریقے سے ایک بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ نذر مان سکتے ہیں، جائز نذر مان سکتے ہیں، اور اگر نذر پوری کر لیے، نذر مان لیے اور جائز نذر ہے تو اس نذر کو پوری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔